آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق، بولو ساتھ میں بولو، کون؟ یہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، سارے مسلمانوں کے بادشاہ بنے۔ اچھا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرما کے 8 دن ہوئے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پردہ فرما کے گئے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے آج بھی ہمارے نبی اپنے روضہ مبارکہ میں زندہ ہے۔ بولو ہمارے نبی اپنی قبر مبارک روضہ مبارکہ میں، لیکن 8 دن ہوئے۔ اب سب لوگ غم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سننا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، بڑا مجمع بیٹھا ہے، اتنے میں ایک بوڑھے آدمی آئے۔ بولو کون آئے؟ لیکن سفید داڑھی، سفید امامہ، بالکل سفید کپڑا، اور چہرے پر کچھ عجب رعب اور دبدبا، ہاتھ میں عصا، ڈنڈا، لکڑی ہاتھ میں آئے اور آ کر کہا کہ آپ ابو بکر ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں ہوں۔ کہا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں؟ کہا ہاں میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ وہ کیا کہتے معلوم؟ میں یہودی عالم ہوں، میں یہودی ہوں اور کیا ہوں، اور کہا میں نے ایسے کپڑا چھپا کر یہاں پر آیا ہوں، اپنے چہرے کو چھپا کر آیا، ورنہ میں اگر میرا کپڑا کھول دیتا نا تو مدینے کے سارے یہودی بھی جمع ہو جاتے، کیونکہ سب کو معلوم ہے میں بہترین جاننے والا، میں بہترین بولنے والا، میں بہترین تقریر کرنے والا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر یوں پردہ رکھا اور آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور پھر کیا کہا معلوم؟ ابو بکر آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو محمد کے پاس آیا تھا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت دور سے آیا تھا وہ، تو یہاں کی خبر ملی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر اس بوڑھے یہودی عالم نے کیا کہا؟ میں خالی ہاتھ آیا ہوں، 10 سوالات پوچھوں گا۔ کتنے سوالات؟ اگر آپ نے جواب دے دیا خالی ہاتھ آیا ہوں، ایمان کی دولت لے کے جاؤں گا، اور اگر آپ نے 10 سوالات کے جوابات نہیں دیے، خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ جاؤں گا اور باہر جا کر اپنا چہرہ کھول دوں گا، آپ خود دیکھو گے سارے مدینے کے یہودی میرے پیچھے آ جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ کے 10 سوالات کون سے، وہ تو پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ اب سننا، آپ لوگ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ وہ یہودی عالم کھڑے، سفید امامہ ہے، سفید کپڑا ہے، کہتے میرے 10 سوالات یہ ہے۔ وہ 1 بتا دو جس کا 2 نہیں، وہ 2 بتا دو جس کا 3 نہیں، وہ 3 بتا دو جس کا 4 نہیں، وہ 4 بتا دو جس کا 5 نہیں، وہ 5 بتا دو جس کا 6 نہیں، وہ 6 بتا دو جس کا 7 نہیں، وہ 7 بتا دو جس کا 8 نہیں، وہ 8 بتا دو جس کا 9 نہیں، وہ 9 بتا دو جس کا 10 نہیں، اور آخر میں وہ 10 بتا دو جس کا 11 نہیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں پورے مجمع میں دیکھا کہ شاید کوئی جواب دینے کو تیار ہو، لیکن کوئی جواب دینے کو تیار، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک صحابی کو بلائے۔ کون سے صحابی کو بلائے؟ جنہوں نے ابھی تو جوانی میں اپنا قدم بھی نہیں رکھا، بالکل جوان۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ ساتھ میں بولو کون؟ حضرت عبداللہ، یعنی ہمارے نبی کے چچا کے لڑکے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، آؤ ادھر آؤ، اور کہا کہ یہ جو آئے ہیں نا ان کو حضرت علی کے پاس لے جاؤ، بولو سبحان اللہ، اور جا کر کہو کہ ان کے سوالات کے جوابات دے دے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جواب دیے؟ ارے بولو نہ دیے؟ کن کے پاس بھیجا؟ کیوں حضرت علی کے پاس بھیجا؟ کیونکہ حضرت ابو بکر جانتے تھے ہمارے نبی نے فرمایا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا تھا علم، نالج، ایجوکیشن، میں اس کا شہر ہوں اور میرے شہر کا دروازہ علی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک علم بولو، نالج بولو، ایجوکیشن بولو، ہمارے نبی نے فرمایا میں اس کا شہر ہوں، لیکن میرے شہر کا دروازہ اللہ نے کن کو بنایا ہے؟ علی۔ اب حضرت علی بھی کیسے بڑے، یہ بڑے لوگوں کا درد اتنا کشادہ ہوتا تھا، جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ کیا تو حضرت علی نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو، یعنی وہ یہودی عالم کو کہتے میرے پاس کیوں آئے ہو، وہاں حضرت ابو بکر ہے، وہاں عمر ہے، وہاں عثمان ہے، بہت علم والے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ساتھ میں تھے نا، کہا انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ سب نے مل کر آپ کے پاس۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو سوال پوچھتے جاؤ، میں جواب دیتا جاؤں گا، بولو سبحان اللہ، اور فرمایا میں جواب نہیں دوں گا، دلانے والا کون؟
آواز نہیں آ رہی؟ بولو دلانے والا کون؟ اب آپ لوگ بھی انگلی پر گنتے جانا. اس یہودی عالم کا پہلا سوال وہ ایک بتا دو. بولو جس کا؟ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے. نہیں بولو نا کون وہ ایک کون ہے جس کا دو نہیں بولو نا وہ کون ہے؟ اللہ. ہمارا عقیدہ ہے اللہ. بہت ٹھنڈے بھائی بروڈا والے. اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم سب کا معبود بولو کون؟ اللہ جو ایک ہی ہے, کوئی معبود نہیں. بولو ہم سب کا معبود ہے. تو یہ سوال کا جواب تو سب کو معلوم تھا, وہ ایک جس کا. وہ یہودی نے عالم نے پھر پوچھا وہ دو بتا دو جس کا تین نہیں. وہ دو بولو جس کا. اللہ تعالی نے مسکرا کر جواب دیا. ہر جواب کو اتنے مسکرا کر دیتے تھے. کہا وہ دو جس کا تین نہیں. کہا حضرت آدم اور حوا. ارے بولو نا سبحان اللہ. کیونکہ حضرت آدم اور حوا کا جو کریشن ہوا ہے وہ جیسے پیدا ہوئے کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا. ایسا کوئی تیسرا ہے ہی نہیں. کیونکہ حضرت آدم کے ابا کون, امی کون, خاندان کون, کوئی نہیں. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم مبارک کو تیار کیا. اللہ نے روح ڈالی, حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اور پھر حضرت آدم کی بھائی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. تو یہ دو جس طرح پیدا ہوئے, جس طرح کریشن ہوا, ایسا کوئی تیسرا. ارے بولو نا ایسا کوئی تیسرا. حضرت آدم اللہ کے روح ڈالنے سے پیدا ہو گئے. حضرت حوا حضرت آدم کی بھائی پسلی سے پیدا ہو گئی. اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت آدم کے جسم مبارک کو تیار کیا اور میں نے روح ڈالی تو حضرت آدم زندہ ہو گئے. تو وہ دو جس کا تین نہیں, وہ آدم اور حوا. بولو ان کا تین. تو وہ تین بتاؤ جس کا ایسا آہستہ آہستہ بولو گے. ہاں یہی بولیں گے. تم سب ایسے بیٹھے رہو. کتنے سوالات پہ ہم کو جانا ہے؟ 10. وہ پہلا سوال وہ ایک بتاؤ جس کا دو نہیں, کون؟ وہ دو بتاؤ جس کا تین نہیں, بولو کون؟ حضرت آدم اور حضرت حوا. اب وہ سوال کرنے والے نے کہا وہ تین بتاؤ جس کا. حضرت علی نے فرمایا وہ تین بتاؤں گا لیکن ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تین بتاؤں گا لیکن وہ ہمارا عقیدہ نہیں. وہ عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے تین خدا مانے ہیں, چوتھا نہیں مانا ہے. ہم نے تو کتنے مانا, وہ عیسائیوں نے کتنے مانے؟ تین. اور اگر ہم تین مانے تو ایمان کے باہر ہو جائے. اللہ نے فرمایا عیسائیوں کے بارے میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تو حضرت علی نے وہ بھی جواب دے دیا. وہ تین کون؟ وہ عیسائیوں کے تین خدا ہے, وہاں چوتھا. اب سوال آیا وہ چار جس کا پانچ نہیں. بولو نا وہ چار جس کا پانچ. حضرت علی نے اتنا پیارا جواب دیا. آسمان سے اترنے والی بڑی بڑی چار کتابیں ہیں, پانچ کتابیں نہیں. بولو سبحان اللہ. آسمان سے اترنے والی بڑی بڑی پورا مجمع بولے گا کتنی کتابیں ہیں؟ اور پانچویں آئے گی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نمبر 1 تورات, حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل, اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن. تو حضرت علی نے جواب دیا وہ چار جس کا پانچ نہیں, وہ چار آسمان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو قیامت تک چار ہی رہنے والی ہے, پانچ ہونے والی نہیں ہے. تو اس نے وہ جو سوال کرنے والے تھے نا, انہوں نے کہا وہ پانچ بتا دو جس کا چھ نہیں. تو حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا وہ ہماری شریعت میں نماز 5 ہے, قیامت تک 6 ہونے والی نہیں. بھائی بولو نا نمازیں کتنی ہے؟ پورا مجمع بولے کتنی ہے؟ 5, فجر, ظہر, عصر, مغرب. چھٹی نماز. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 5 نمازیں ہونے والی
قیامت تک 6 نمازیں ہونے والی ہیں. تو وہ 1 جس کا 2 نہیں، وہ 2 جس کا 3 نہیں، وہ 3 جس کا 4 نہیں، وہ 4 جس کا 5 نہیں، وہ 5 بھی آ گیا، 5 نماز جس کا 6 ہے. اب وہ عالم نے کہا وہ 6 بتاؤ جس کا 7. ارے وہ 6 بتاؤ. حضرت علی نے فرمایا ارے ہمارے قرآن میں لکھا ہے اللہ نے جب آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا تو 6 دن لگے، 7واں دن نہیں لگا. کتنے دن لگے؟ 6. 7واں دن نہیں. اللہ نے فرمایا 8واں پارہ اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا. پورا بروڑا کہے گا کتنے دن میں پیدا ہوئے؟ 7واں. اب وہ پوچھتے وہ 7 بتاؤ جس کا، بھائی آپ لوگ بھی ساتھ میں کہو گے تو مجھے کنارے پر آنا ہے. وہ 7 بتاؤ. بھائی حضرت علی چاہتے تو جواب دے سکتے تھے، بہت آسان جواب دیتے. وہ 7 جس کا 8 نہیں، 7 آسمان اس کا 8. لیکن حضرت علی جانتے تھے کہ ایسا جواب نہیں دینا، وہ عالم ہے. ارے بولو سامنے والا. حضرت علی نے جواب دیا وہ 7 جس کا 8 نہیں، کہا اللہ نے جہنم 7 بنائی ہے، 8ویں نہیں بنائی. اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ 7. قرآن کریم میں لکھا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 7 جہنم بنائی. جب اللہ نے 7 کہہ دیا تو جہنم کتنی؟ 7. اور انگلی پر گنو. اللہ نے سب کے نام بھی قرآن پاک میں بتائے. پہلی جہنم جہیم، بولو پہلی جہنم کا نام جہیم، دوسری سقر، تیسری لظا، چوتھی حطمہ، 5ویں حاویہ، 6ٹھی سعیر اور 7ویں ویلن. اللہ نے 7 جہنم بنائے، 8ویں جہنم نہیں بنائے. بولو سبحان اللہ. اب کیا سوال آیا؟ وہ 8 بتاؤ جس کا 9 نہیں. حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا ہمارے قرآن میں اس کا جواب ہے وہ 8 بتاؤ جس کا 9 نہیں. حضرت علی نے فرمایا میرے اللہ کی قسم اللہ نے 8 جنتیں بنائی، 9ویں جنت نہیں بنائی. اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ پورا مجمع بولے گا 8. اللہ نے جنت بنائی، جنت النعیم بنائی، یہ میری انگلیاں دیکھتے جاؤ. جنت عدن بتائی اللہ نے، جنت خلد بنائی اللہ نے، جنت سلام بنائی اللہ نے، جنت مقامہ بنائی اللہ نے، جنت ماوا بنائی، اور 8ویں جنت اللہ نے جنت الفردوس بنائی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے 8 جنتیں بنائی، 9. اب وہ کنارہ آ رہا ہے کہتے وہ 9 بتا دو. اب اتنے سب تو بتا دیا آپ نے، اب وہ 9 بتا دو جس کا 10 ہے. حضرت علی نے فرمایا ایک زمانے میں ایک نبی آئے تھے حضرت صالح علیہ السلام، اور وہ قوم سمود کے پاس آئے تھے. اللہ نے اس وقت کہا تھا اے صالح تمہاری قوم میں 9 جماعتیں، 10 نہیں 9 جماعتیں ہیں جو دارو بھی پیتی ہے، شراب بھی پیتی ہے، قتل و غارت بھی کرتی ہے، زنا بھی کرتی ہے، فساد بھی کرتی ہے. اللہ نے حضرت صالح کو فرمایا وہ 9 ہے، 10 ہے نہیں. اور یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. عربی لوگ جانتے 9 یعنی 9. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اللہ فرماتے میرے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام تمہاری قوم میں فساد کرنے والی جماعتیں کتنی ہیں؟ اب آخری سوال رہ گیا وہ 10 بتا دو جس کا. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیوں آنسو آ گئے؟ کیونکہ بہت بڑے کرم کی بات تھی. کہا تم نے ایسا سوال پوچھا کہ وہ 10 بتا دو جس کا 11 نہیں، تو سن لو وہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، ان راتوں کی طرح کوئی 11ویں رات نہیں ہے. رمضان کی جو آخری رات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رمضان کی آخری رات ہے وہ 10 اتنی مبارک ہے کہ قرآن کریم نازل ہوتا ہے تو ان راتوں میں نازل ہوتا ہے. حضرت جبرائیل آتے ہیں ان راتوں میں آتے ہیں، حضرت جبرائیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں ان راتوں میں آتے ہیں، شب قدر آتی ہے ان راتوں میں آتی ہے، اور امت کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے تو انہی راتوں میں کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سب سوال کے جواب ہو گئے نا. سامنے وہ جو عالم تھے نا علی خالی ہاتھ آیا، اب خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، ہاتھ بڑھا دو. ابھی حضرت علی ہاتھ بڑھانے گئے کہ پیچھے دیکھا کہ ابو بکر بھی کھڑے، عمر بھی کھڑے، عثمان بھی کھڑے، وہ سارا مجمع آ کے کھڑا.
حضرت علی نے فرمایا ابو بکر کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو، اور پورے مجمع میں آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے پیاروں میں کہتا ہوں جب علم کے دروازے حضرت علی کا یہ حال ہے تو پیارے نبی جو علم کے شہر تھے ان کا نالج کہاں سے کہاں تک ہوگا۔ لیکن مجھے ایک بات آپ کو بتانی ہے، حضرت علی نے جو 10 سوال کے جوابات دیے، اگر حضرت علی نے نہ دیے ہوتے اور ہم تک نہ پہنچے ہوتے تو قاری احمد علی نہیں دے سکتا۔ یہاں کوئی عالم بولو، یہ تو ہم کو حضرت علی نے 10 جوابات کیسے دے دیے کہ 1 2 نہیں 2 3 نہیں 3 4 نہیں 4 5 نہیں 5 6۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے جوابات ایسے پھٹافٹ کیوں دیے؟ کیونکہ حضرت علی کی نظر تھی قرآن پر، حضرت علی کی نظر تھی، آواز نہیں آ رہی ہے، حضرت علی کی نظر تھی اور ہماری نظر ہے موبائل پر، وہ قرآن پر نظر تھی۔ تو حضرت علی اور ان کے زمانے میں سکون ہی سکون تھا، رحمت تھی، برکت تھی، مغفرت تھی، امن تھا، چین سکون تھا، نہ گالیاں تھی، نہ لوگوں کے اندر حسد تھا، نہ جلن، نہ کینہ، نہ کپٹ، نہ بغض، نہ عداوت، کیونکہ سب کی نظر کس پر تھی؟ اور ہماری نظر یہاں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، سب کے پاس موبائل، ارے چھوٹے چھوٹے 12 سال کے 11 سال کے لڑکوں کے پاس موبائل، اور موبائل پر اللہ کی قسم یہ موبائل نہیں ہے۔ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ یہ موبائل ایمان نکال لے گا، اور کبھی کبھی تو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ موبائل ہم کو جہنم تک پہنچا دے گا، کیونکہ آخری درجے کا ننگا پنا، چاہے ہمارے گھر کی جوان بیٹی ہو یا ہمارے گھر کا جوان بیٹا ہو، یا چاہے ہمارے گھر کا کوئی بڑا ہو یا چاہے ہمارے گھر کا کوئی چھوٹا ہو، جس پریوار کے پاس جاؤ ہر ایک کے پاس بولو یہ موبائل بنانے والے مفتی عمران جس نے بھی بنایا ہوگا جزائے خیر دے اللہ، بہت اچھا تھا۔ یہ ٹیکنالوجی کا یہ جو موبائل ہے نا ایک بہت ٹیلنٹڈ پیس ہے، کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اس میں نہ جانے کتنے کام جو سالوں سال میں ہوتے تھے منٹوں میں وہ کام ہوتے، لیکن یہ موبائل کو ہم نے کیسا استعمال کیا، اچھی چیز تھی، ہم نے کیسا استعمال کیا کہ ہم اتنے دور ہو گئے۔ ارے ہمارے گھر میں شوہر انٹر ہوتا ہے السلام علیکم، وہاں سے جواب ملا نہیں ملا، یہ بیچارہ اپنا بیگ رکھتا ہے، وہ بیوی بھی موبائل پر، ارے میرا بڑا بیٹا کہاں ہے تو وہ بھی موبائل پر، ارے میری بہو کہاں ہے تو وہ بھی موبائل پر، ارے میری بیٹی کہاں ہے تو وہ بھی موبائل پر۔ میرے پیاروں وہ گھر میں آنے والا سوچتا ہے کہ میرا کمانا دھمانا ان لوگوں کے واسطے ہے، 24 گھنٹہ میرے دوستوں موبائل پہ ننگا پنا، رات کو 1 2 بجے تک مفتی صاحب آخر میں 2 بجے کیا کرے گا معلوم؟ اب موبائل چارج پہ رکھے گا، جب اللہ والے سجدے میں جاتے ہیں تو اس کا موبائل چارج میں جاتا ہے، اور جو رات کو بروڈا والا 2 2:30 بجے سوئے گا فجر کیسے پڑے گا؟ کیسے فجر پڑے گا؟ رات کو 3 بجے سونے والا فجر کی نماز کہاں سے پڑھے گا؟ ارے میرے پیاروں یہاں اتنے غدار بیٹھے ہیں، اتنے دھوکے باز بیٹھے ہیں کہ 15 دن گزر گئے فجر کی نماز کو نہیں پڑھا ہے، اور یہ حضرت علی کی نظر کس پر تھی؟ اور ہم نے آج کتنا قرآن پڑھا؟ علماء کو نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنا قرآن پڑھا؟ اکثر اس میں 80% وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج صبح سے لے کر آج تک نہ قرآن پڑھا نہ پڑھایا، بلکہ قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا، اور قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ ننگے موبائل پہ اسکرین پہ ننگی چیزیں دیکھتے، اور کمال کی اسکرین کیا دیکھتے معلوم ہے؟ ننگی عورت ناچ رہی ہے، مولانا عبداللہ ناچ رہی ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے، آدھے کپڑے اس نے پہنی ہے، اور یہ دیکھتا ہے 12-15 منٹ کی کلپ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے دوست کو فون کر کے رات کو 2 بجے کہتا ہے میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی تیرے کو بھیجوں۔ وہ کمبخت بھی اسی لیے بیٹھا ہے، وہ وہاں سے کہتا ہے ہاں موکل لے ابھی میں سویا نہیں، ارے ہمارا سوانو ٹائم تھیو، تو یہ یہاں سے بھیجتا ہے 12-15 منٹ کے بعد وہ فون کرتا ہے ہلو سو تو نہیں گیا؟ کہا نہیں سویا، ویری ہاٹ۔ اے بروڈا والوں ہنس لیے یہ کلپ بھیج کے ہنس لیے۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر کلپ میں وہ عورت نہ ہوتی، میری اور آپ کی بیٹی ہوتی، بھیجتا 12 منٹ کی کلپ آئی، میری بیٹی ننگا ناچتی ہے دیکھ لے، ہماری بیوی ہوتی
ہماری بہن ہوتی، ارے ہماری ماں ہوتی، بولتا میری ماں ننگا ناچ رہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدیان لا یموت کما تدین تدان. ہمارے نبی نے فرمایا تھا میرا اللہ دیان، حساب لینے والے کو موت نہیں آتی، جیسی کرنی. آج کیا نہیں بھر رہے ہم، حالات پہ حالات، حالات پہ حالات، حالات پہ حالات. ہم جان کے اعتبار سے پریشان، مال کے اعتبار سے پریشان، عزت آبرو کے اعتبار سے پریشان. ارے کچھ دن میں دیکھو تو اس کو اٹیک آ گیا، ارے اس کو کینسر ہو گیا، ارے وہ کورونا میں ایسا ہو گیا، اس کو سوائن فلو ہو گیا، اس کو چکن گنیا ہو گیا، اس کو ٹومیٹو فلو ہو گیا، ارے وہ بخار آیا نے مر گیا، اس کے ایکسیڈنٹ میں اے میرے پیاروں قسم کھا کر کہتا بروڑا والوں ہم پر حالات آئے نہیں ہے، ہمارے موبائل کی نحوست سارے حالات کو لے کر آئی ہے، ہمارے گناہ حالات کو لے کر آئے ہیں. اس میں میرے پیاروں حضرت علی کی بات میں نے اس لیے سنا ہے، مجھے وہ 10 سوالات نہیں سنانے تھے، یہ بتانا تھا کہ اس زمانے میں نظر قرآن پر تھی تو اللہ ہمارے ساتھ تھے، آج ہماری نظر موبائل پر ہے تو اللہ نے بھی ہم کو حوالے کر دیا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ کون میرا ساتھ دے گا؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو نا، آج سے موبائل کیا کریں گے؟ توڑنے کا نہیں، پھوڑنے کا بھی نہیں، چھوڑنے کا بھی نہیں. کیونکہ کسی بھی مفتی نے آ کر، مفتی عمران صاحب یہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا کہ موبائل حرام، کسی بھی مفتی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ مکروہ تحریمی، کسی نے یہ نہیں کہا مکروہ تنزیہی. تو قاری احمد علی کون آ گیا جو کہتے ہوئے کہ حرام ہے؟ ارے میں بھی کہتا ہوں کہ موبائل 101% حلال ہے، حلال ہے، مگر صرف اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ وہ موبائل جس میں سارا ننگا پنا. ارے مولانا موبائل میں ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، میں نے ایک کو دیکھا ماشاءاللہ، ہاں داڑھی والا، اب میں نے دیکھا کیا کر رہے ہیں تو کہا 84 نمبر کا ایپیسوڈ دیکھ رہا ہوں. کون سے نمبر کا؟ 84. میں نے کہا کتنے ہیں؟ 100 کے اوپر ہے. تو میں نے کہا کہ ایک ایپیسوڈ کتنے منٹ کا؟ کہا 40 منٹ کا. میں نے کہا 40 منٹ کے 84 ایپیسوڈ، تو قیامت میں اللہ کو کتنا جواب دو گے؟ آپ کو معلوم ہے آج کل جو ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ اللہ ہے. بولو اللہ ہے. اللہ ازل سے ابد تک، اللہ کی ذات میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. وہ ہمارے مفتی شمائل صاحب دامت برکاتہم بہت اچھا کام کیا. ان کے دلائل، ان کے براہین قاطعہ، ان کی محنت، ان کی کاوشیں، ان کے استاد کی خدمتیں بہت بڑا رنگ لائی. ورنہ ہر عالم کے بس میں نہیں ہوتا جو مفتی شمائل نے اپنی زبان اردو اور زبان انگریزی میں جوابات دیے ہیں. لیکن مجھے آپ کو بتانا ہے کہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے اور پہلے بھی جواب دینے والوں نے جواب دیا ہے. اور ہم کو سوال جواب سے کوئی مطلب نہیں. ہم تو یؤمنون بالغیب، ہمارا بھروسہ اللہ پر تھا، اللہ پر ہے، موت تک رہے گا، اور اسی پر اللہ موت کے وقت ہم کو کلمہ نصیب کریں گے انشاءاللہ، اور قیامت میں دیدار خداوندی بھی نصیب ہوگا. بولو انشاءاللہ. خیر پہلے ہم رجب مہینہ ہے، سب مل کے دعا پڑھ لیں. یہ دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ کہ یہ جو مہینہ ہے نا، کون سا، اس میں جان مال میں برکت بہت ہوگی. یہ دعا پڑھیں گے تو پھر آنے والا مہینہ کون سا، اس میں بھی جان مال میں برکت ہوگی. اور تیسرا فائدہ کیا معلوم؟ سکون سے رمضان تک پہنچیں گے. اور رمضان تو ہے ہی رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، اور آخری عشرہ آوے تو جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ نصیب فرماوے. سب لوگ دعا پڑھیں گے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ دعا یاد کر لینا چاہیے. ابھی تو میں پڑھا دیتا ہوں، پڑھو. اللہم، آواز کے ساتھ پڑھو نا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، ترجمہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ یہ مہینے میں جان مال عمر میں برکت عطا فرما، آئندہ مہینے میں جان مال عمر میں برکت عطا فرما، اور اللہ ہم سب کو رمضان تک اطمینان سے پہنچا دے. بولو آمین، بولو آمین. آپ کو بتانا یہ ہے کہ ایک بادشاہ گزرے، ہارون رشید. بولو کون؟
ایک بادشاہ گزرے. ان کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی جو دہریہ مانے جو اللہ کو نہ مانے. بولو جو اللہ کو نہ مانے, اللہ کے وجود کا نعوذ باللہ انکار کرے کہ اللہ نہیں, سب ایسا ہو گیا, باقی اللہ ہے نہیں. یہ ہارون رشید کے زمانے میں. اچھا وہ جو بوڑھا آدمی تھا جس کو میں نے دہریہ کہا, دہریہ کے معنی وہی جو اللہ کو نہ مانے, وہ معلوم میں بہت پڑھا لکھا تھا, بہت پڑھا لکھا. سائنس کا میدان ہو, میڈیکل کا میدان ہو, جغرافی کا میدان ہو, میتھمیٹکس کا میدان ہو, لاجک کا میدان ہو, بایولوجی کا میدان ہو. یعنی وہ دہریہ نے شادی بھی نہیں کی, بس پڑھنا. اس کے تقریباً 200 سے زیادہ بہترین اسٹوڈنٹس, کتنے 200 سے زیادہ بہترین اسٹوڈنٹس. وہ ہارون رشید کو پتہ چلا کہ وہ ہمارے یہاں آ رہے ہیں. ہارون رشید کو پتہ چلا, حالانکہ ہارون رشید کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں, دہریہ ہے, مگر مہمان ہوتا ہے. ارے بولو مہمان, آنے والا مہمان ہوتا ہے. اس وقت دھرم ورم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, آنے والا تو مہمان ہوتا. تو ہارون رشید نے بہت بڑا اسٹیج لگایا اور اسٹیج پر 2 عالی شان کرسی لگائی. ایک کرسی پر ہارون رشید خود بیٹھے کیونکہ وہ بادشاہ ہے, اور دوسری عالی شان کرسی پر وہ بوڑھے میاں کو بٹھایا, دہریہ کو, جو اللہ کو مانتا نہیں تھا. اور پورا اسٹیڈیم جمع ہے, پورا مجمع جمع ہے, جس میں علماء 1000 سے زیادہ تو علماء جمع ہے, اور دوسری بھی پبلک جمع ہے. ماں بہنوں کے پردے کا انتظام ہے, بچوں کا انتظام ہے, پورا گچا گچ میدان بھرا ہے, اور اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے. اور ان کو جو بلایا گیا تھا وہ کون, دہریہ. بلایا تو نہیں گیا تھا, وہ خود آئے تھے, اور مقصد یہ تھا کہ وہ علم کے اوپر کچھ باتیں کرے, نالج کے اوپر کچھ باتیں کرے, ایجوکیشن کے اوپر کچھ باتیں کرے. باقی ڈیبیٹ کرنا, مناظرہ کرنا کوئی وہاں پہ نہیں تھا. لیکن وہ جو بوڑھے میاں تھا نا, جو اللہ کو مانتا, اس نے آ کر علم پر کچھ باتیں کی, سائنس پر, میتھمیٹکس پر, بایولوجی پر, لاجک پر کچھ باتیں کی, علم کی اہمیت فضیلت پر بیان کیا. لیکن بیٹھے اس کو کیا ہوا, کیونکہ اس نے دیکھا کہ بہت سارے علماء بیٹھے اور سب سفید امامہ لگا کر بیٹھے, اور علماء کی بہت بڑی جماعت ہے. تو اس کو دل میں ایک بات آئی. تو اس نے بادشاہ کو کیا کہا, میں چاہتا ہوں کہ میں تو, اس نے بادشاہ کو کہا تم کو بھی معلوم ہے, میرے کو بھی معلوم ہے, میں اللہ کو مانتا نہیں, لیکن یہ علماء میں سے کوئی اگر بتا دے میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے. کتنے سوالوں کا, میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے, میں اس کا غلام بن جاؤں گا. لیکن وہ چونکہ پرانے زمانے کا تھا نا, آج کا زمانہ والا معاملہ نہیں تھا, پرانے زمانے کا تھا. تو بادشاہ کو کیا کہا, اگر میرے 3 سوال کا کوئی جواب نہ دے, یعنی کھڑے تو ہوئے اور میرے 3 سوال کا جواب نہ دے, تو اس کو سب کے سامنے جلاد کو بلا کر قتل کر دیا جائے. یعنی کھڑے ہونے کی ہمت کرنے سے پہلے سوچے, یا تو زندگی ہے یا تو موت ہے. جواب دے دے تو زندگی ہے اور عزت ہے, اور جواب نہ دے تو موت ہے. تو بادشاہ نے کہا اعلان کرو, بہت علماء بیٹھے, بہت فضلاء بیٹھے, بہت بڑے علم والے بیٹھے, آپ اعلان کرو. تو اس نے اعلان کیا, اپنی زبان میں اعلان کیا کہ میں تو دہریہ, میں تو اللہ کو مانتا نہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ نہیں ہے, نعوذ باللہ. پھر اس نے کہا کہ میں 3 سوالات پوچھوں گا, اگر میرے سوال کا کوئی جواب دے دے تو میں غلام, اور اگر نہ جواب دے تو بادشاہ کو حکم دیا ہے کہ اس کو بولو. اب جتنے بیٹھے تھے سب کو معلوم ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہے, 200 سے زیادہ تو اسٹوڈنٹ کو لے کر آیا ہے, کوئی اٹھنے کو تیار نہیں, کوئی عالم اٹھنے کو. اور اگر بیچارہ کوئی عالم اٹھنے کو تیار بھی ہوئے کہ چلو میں اس کو جواب دے دوں گا, تو کوئی دوسرا اس کو پکڑ کے بٹھاوے, بیٹھ جا, بہت بڑا عالم ہے, کائے کو اپنی بیوی کو بیوہ بناتا ہے, کائے کو اپنے بچوں کو یتیم بناتا ہے, بیٹھ جا, ہوگا. اس نے سوال, ہمارا یقین ہے کرنے دھرنے والا کون, اللہ. باقی اپنے کو سوال جواب کے جھمیلے میں پڑھنے کا نہیں. آپ کو معلوم ہے جب وہ یہ بوڑھا اتنا خوش ہوئے کیونکہ کوئی عالم کھڑے ہونے کو تیار نہیں, بار بولے 3 questions, 3 سوالات, جواب دے دو تو میں غلام, نہ جواب دو تو قتل. بار معلوم ہے آپ کو, ایک پیچھے بیٹھا جوان, ایک دم جوان, پھٹے کپڑے, پرانے کپڑے, اور چہرے سے لگتا تھا کہ بھوکا, وہ کھڑا ہو گیا. وہ بچہ ہی تھا, 18 سال کا لڑکا ہی تھا, نام تھا نعمان. بولو نام تھا, یوں کر کے کھڑا ہوا, میں
تو پورا مجمع دیکھنے لگا کہ 18 سال اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے، 50 سال کے، 60 سال کے، 65 سال کے، 70 سال کے بڑے بڑے بوڑھے بیٹھے، اور یہ جوان کھڑا ہوا 18 سال کا. تو سب نے کہا کہ یہ کیا معاملہ. بلکہ وہ جو بوڑھا آیا تھا نا، اس نے بھی کہا اے بیٹا بیٹھ جا، کائے کو جوانی برباد کرتا، ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو نے جوانی میں قدم بھی برابر رکھا نہیں، کائے کو برباد کرتا ہے؟ کیونکہ تو آئے گا یا میرے سامنے میرے سوالوں کے جواب نہیں دے گا، قتل ہو جائے گا. جوانی میں قتل ہو جانا اچھی بات نہیں ہے. ابھی دنیا دیکھ، بیوی دیکھ، بچے دیکھ، سماج سوسائٹی دیکھ. وہ لڑکے کا نام یاد رکھنا. وہیں سے کیا کہا معلوم؟ 18 سال کے، کون مارے گا میرے کو؟ مارے گا کون؟ قتل ہو جاؤ گے، جواب نہیں دو گے. کہا موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، نہ تو مار سکتا، نہ تیرا باپ مار سکتا، نہ یہ بادشاہ میرے کو مار سکتا. اور وہیں سے اس نے آیت کریمہ پڑھی جو آج بھی 11ویں پارے میں ہے. بولو سبحان اللہ. آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. وہ جوان بچے نے وہیں سے آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. جس آیت کا ترجمہ یہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جلائے گا بھی اور مارے گا بھی. جب اس نے وہ آیت پڑھی تو یہ بڈھے کو اور غصہ آیا کہ وہاں سے کھڑے ہو کر آیت پڑھتا اور کہتا ہے تو بھی نہیں مار سکتا، تیرا باپ بھی نہیں مار سکتا، بادشاہ بھی نہیں مار. کہا آجا پھر، آجا میدان میں آجا. آ گیا وہ بیچارہ جوان. بولو دبلا پتلا، عمر کتنی؟ کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے سے لگ رہا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھڑا ہوا. اس نے پہلا سوال جو پوچھا نا بہت ڈینجر. تینوں سوال بہت عجیب و غریب ہے. پہلا سوال پوچھا اللہ کے اوپر کون؟ ہم نے مانا ہم انسان ہیں، جنات ہیں، مخلوق میں چرندے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، لیکن اللہ کے بولو اوپر کون؟ یہ پہلا سوال. اس نے کہا یہ میرا پہلا سوال ہے، بتاؤ اللہ کے اوپر کون؟ اللہ کے، کیونکہ اللہ ہے، اللہ کے اوپر کون؟ دوسرا سوال، اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ کہاں دیکھتے اللہ جل جلالہ عما نوالہ؟ اگر اللہ رائٹ میں دیکھتے ہیں، یہاں گناہ کرو کسی کو پتہ نہیں چلے. اگر اللہ آگے دیکھتے کرو، پیچھے گناہ کرو جو. اگر اللہ اوپر دیکھتے کرو، نیچے گناہ کرو. اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ کتنے سوالات ہو گئے. اور تیسرا سوال سب سے مشکل، اللہ کرتے کیا ہے؟ کیونکہ کوئی میرے کو پوچھے قاری احمد علی کیا کر رہے، کیا کہو گے آپ لوگ؟ بیان کر رہے. مجھے کوئی پوچھے مسجد والے کیا کر رہے، سن رہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ میرے کو دیکھ رہے. اللہ ہم کو نظر آتے نہیں. پورا مجمع بولو کسی نے اللہ کو دیکھا؟ اچھا کل دیکھے گا، 2-4 دن کے بعد دیکھے گا؟ کوئی اللہ کو دیکھا نہیں اور دیکھے گا نہیں جب تک قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا. اللہ نے فرما دیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے. اللہ کو کوئی دیکھ. تو تیسری بات اللہ کرتے کیا؟ بھائی تینوں سوال سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ تینوں سوالات سمجھ میں آ گئے. نمبر 1 اللہ کے اوپر، نمبر 2 اللہ دیکھتے کہاں ہے، اور نمبر 3 اللہ کرتے کیا ہے. 18 سال کا جوان سامنے کھڑا ہے اور وہ بڈھے کو پورا یقین ہے کہ میں جیت گیا اور اب اس کی موت ہے. کہا بول جلدی بول، نہیں تو ابھی جلات کو حکم دیں گے تیرا گلا اڑا دیں گے. تو 18 سال کے جوان نے کہا جواب تو دوں گا، لیکن آپ بیٹھے ہو کرسی پر، آپ سوال کیے تو کہاں بیٹھے ہو؟ کرسی پر، تخت پر، بادشاہ کے بادوں میں. آپ ایک کام کرو، آپ اتر جاؤ اور میرے کو کرسی پر آنے دو. تو بھائی کسی کو اسٹیج پہ سے اتارنا بہت مشکل کام ہے. کہا کیوں، ایسا کیوں؟ کہا سوال پوچھنے کا حق ہے کرسی پر بیٹھ کر، تو جواب دینے کا بھی حق ہے کرسی پر بیٹھ کر. جو تخت پر آپ بیٹھے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، وہی تخت پر میں بیٹھوں گا جواب دینے کے لیے. مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو بادشاہ اس کو قتل کر دو. مانے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو. بادشاہ تو کون تھے؟ ہارون رشید. انہوں نے یوں دیکھا، کہا بات تو بچے کی بات برابر ہے. اگر تم کو سوال پوچھنے کا حق ہے کرسی پر بیٹھ کر، تو اس کو بھی جواب دینے کا حق ہے. اور کرسی 2 ہی ہے، ایک تو بادشاہ کی ہے جو چھوٹنے والی نہیں، ایک تیری ہے جو تیرے کو چھوڑنا ہے.
یہ بوڑھا غصے میں لال لال ہو کر یہ بوڑھا اترا اور جا کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور وہ 18 سال کا جوان جن کے کپڑے کے ٹھکانے نہیں, کھانے کے ٹھکانے نہیں, نام آپ کو معلوم ہے, نعمان, آ کر کرسی پر بیٹھ گئے. کہا چلو پہلے سوال کا جواب, میں بہت جلدی جا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. پہلے سوال کا جواب, اللہ کے اوپر. تو یہ 18 سال کے جوان نے کیا کہا, آپ کو گنتی آتی ہے؟ 1 2 3, اس زمانے میں عربی چلتی تھی. کہا آپ کو گنتی آتی ہے؟ تو بوڑھے نے کہا تم کس کو پوچھ رہے ہو؟ جیسے کوئی بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس جاوے اور جا کے اس کو پوچھے کہ بھائی میرے کو تھوڑا بخار آتا ہے, تیرے کو معلوم ہے کون سی دوا پینے کا؟ اب جو اتنا بڑا کنسلٹنگ چلاتا ہوئے اس کو جا کر یہ کہنا ہے میرے کو معمولی بخار ہوا, اس کی دوا تیرے کو معلوم. تو بوڑھا غصے ہوا کہ گنتی آتی ہے, تو کہا گننا شروع کر. چلو ہم بھی گنیں گے, ساتھ میں گنیں گے. وہ گننا شروع کیا, 1 2 3 4 5, بولو 6 7 8 9. اس نے عربی میں کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کتنا ہو گیا؟ جیسے 10 پر پہنچا نا, وہ 18 سال کے بچے نے کہا, نعمان, کیا نام؟ نعمان نے فرمایا بس اب الٹا چلو, ریورس جاؤ. اب ریورس جاؤ مطلب چلو آپ بھی میرے ساتھ ریورس جاؤ. ریورس کیسے جاؤ؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بس جیسا وہ بادشاہ, جیسا وہ بوڑھا کس پہ رک گیا؟ 1 پہ. 18 سال کے نعمان نے کہا 1 کے اوپر. تو کہا سب کو معلوم ہے 1 کے اوپر کچھ نہیں. پھر کہا نہیں ذرا سوچ کے بولو نا, 1 کے اوپر. تو بوڑھے نے غصے میں کہا 1 کے اوپر کچھ نہیں. تو کہا ہمارا قرآن بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے, 1 کے اوپر کوئی بھی نہیں. ہمارا قرآن بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے اور 1 کے اوپر. اور پھر جو 18 سال کے بچے نے پڑھا ہے اور دھوم مچائیے, کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد. ساتھ میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعلان کر دو اللہ ایک. 18 سال کے جوان نے کہا میرا اللہ خود کہتا ہے 1 اور 1 کے اوپر کوئی نہیں, میرے اللہ کے اوپر بھی. بھائی جواب سمجھ میں آیا؟ اب پورا جو مجمع بیٹھا تھا, وہ ٹوپی والا مجمع تو تھا نہیں, ٹوپی والا مسجد کا دوسرا مجمع تھا, تو سب نے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر. تو وہ بوڑھے نے کہا چلو 1 سوال کا جواب ہو گیا, دوسرے سوال کا جواب دیا اللہ دیکھتے کا, کیونکہ اگر اللہ ادھر دیکھتے تو ادھر کچھ بھی کرو, ادھر دیکھے تو ادھر کچھ بھی کرو. تو اس نے کہا ایک کام کرو, سب لائٹ بند کر دو. اب وہ زمانے میں جو چراغ جلتے تھے, جو فوکس وہ زمانے کے تھے, کہا وہ سب کندیل سب بند کر دو. 18 سال کے جوان نے کہا بالکل بند, اندھیرا, ایک دم اندھیرا کر دیا گیا. پھر کہا موم بتی لاؤ. وہ زمانے میں بڑے بڑے موم بتے ملتے تھے 2 آنے کے. کہا وہ موم بتہ لاؤ. اب موم بتی لائی گئی, کہا بیچ میں رکھو. بیچ میں رکھا گیا. اور پھر 18 سال کا جوان کرسی پر بیٹھے اس کو کہتا ہے موم بتی کو جلاؤ. اب موم بتی جلائی گئی. بولے اجالا کہاں آتا ہے؟ یعنی یہ موم بتی جل رہی ہے, اس سے آپ کو کیا کیا دکھتا ہے؟ یا دائیں چیز دکھتی ہے؟ کہاں دکھتی ہے؟ یہاں کا دکھتا ہے, یہ ایریا دکھتا ہے. کہا یہ موم بتی یہاں جل رہی ہے, یہاں کا دکھتا ہے, یہاں کا, کہا لیفٹ کا بھی دکھتا ہے. کہا اچھا یہ موم بتی کی وجہ سے اوپر تھوڑا دکھتا ہے نا؟ کہا دکھتا, دیوار دکھتی ہے. کہا یہ موم بتی کی وجہ سے نیچے زمین دکھتی ہے نا؟ کہا دکھتی ہے. کہا یہ موم بتی کی وجہ سے یہاں کا حصہ دکھتا ہے؟ کہا دکھتا ہے. کہا اس کی وجہ سے وہاں کا حصہ دکھتا ہے. تو وہ بوڑھے نے کہا کیا مذاق کرتے ہو, موم بتی ہے, اندھیرے میں رکھا ہے, سب سمت میں نظر آئے گا. میں کہا میرا اللہ کہتا ہے, میرا اللہ نور ہی نور ہے. جب 2 آنے کی موم بتی کا اجالا سب جگہ جاتا تو میرے اللہ کا نور کہاں سے کہاں پھیلتا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور یہ قرآن میں لکھا ہے. وہ 18 سال کے جوان نے پھر جو آیت کریمہ پڑھی, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اور اسی آیت کے آخر میں ہے نور علی نور. 18 سال کے جوان نے کہا جب 2 آنے کی موم بتی کا اجالا 6 طرف ہوتا ہے تو میرا اللہ تو نور ہی. اب پورے مجمع میں پھر نعرہ تکبیر لگا. تو یہ بوڑھا
تھوڑا ٹینشن میں آیا، لیکن کا تیسرا سوال بہت مشکل ہے، اللہ کرتے کیا ہے؟ جیسا ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے، ہم کو کوئی پوچھے اللہ کیا کرتے، آئے گا جواب سمجھ میں؟ آئے گا نہیں آئے گا، کیونکہ نظر آوے تو بولے نا کیا کرتے، نظر ہی نہیں آتے. لیکن 18 سال کا جوان، نام کیا؟ نام بھولنا نہیں. کیا پیارا جواب دیا. میں کہا اللہ کرتے کیا ہے؟ بہت ایزی ہے. کیا کرتے؟ کہا کیا ایزی ہے، کرتے کیا ہے؟ کہا یہی کرتے ہیں، تیرے جیسے بڑے آدمی کو بھکاری کی طرح سامنے کھڑا کر دیا اور مجھ جیسے بھکاری کو کرسی پر بٹھا دیا. اللہ یہی کرتے ہیں. جب اللہ کی مرضی میں آیا، تیرے کو کتنی شان کے ساتھ لایا گیا، یہاں بادشاہ کے غسل خانے میں نہلایا گیا، شاہی کپڑے پہنائے گئے، ناشتہ کروایا گیا، تخت پر بٹھایا گیا. 1 سیکنڈ میں اللہ نے سامنے میرے کھڑا کر دیا، اور میں 3 دن کا کھانا نہیں کھایا، میرے کو بادشاہ کے تخت کے بازو میں بٹھا دیا گیا. اللہ یہی کرتے ہیں. بولو السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی صاحب کے بیان اچھے لگے ہوگے. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.